MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوذيت في الله ما أوازي أحد من قبلي وأخفت في الله ما أخافي أحد من قبلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز و موقر صدر باوقار حضرات علماء کرام، خصوصاً اڑیسہ کی مائے ناز ہستی حضرت مولانا ابو البیان ابو سفیان صاحب، نائب امیر شریعت و نائب صدر جمعیت العلماء اڑیسہ، خطیب العصر، شیریں مقال و شیریں بیاں، ہم سب کے محبوب عالم ربانی مفتی سید نقیب الامین برقی، جنرل سیکرٹری اور نائب امیر شریعت اڑیسہ اور شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سونگڑا، اس موربھنج علاقے کے چیدہ چنیدہ علماء کرام، مفتیان عظام جامعہ کے طلبہ، اساتذہ، حضرات سامعین، دوست بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اس مختصر وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وقت کی بہت قلت ہے، سفر درپیش ہے. چونکہ قاری نور الامین صاحب بہت محبت کرتے ہیں، ان کے اصرار پر جس طرح حضرت مولانا تشریف لائے، میں بھی اور حاجی صاحب بھی انشاءاللہ اخیر میں حضرت مفتی نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں، تفصیل طلب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں نے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان پہ شرح و بسط کے ساتھ تفصیلی روشنی ڈالنے کا موقع بھی نہیں ہے، نہ میں اس کا متحمل ہوں. تاہم چند باتیں عید میلاد النبی اس بار ربیع الاول کی برکت سے آقائے نامدار سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی نجابت
آپ کے والد بزرگوار کی شرافت و نجابت، اس پہ چند جھلکیاں 2-5 منٹ میں بات رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے آقا سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ہر طرح پاکیزگی عطا کر کے اس دنیا میں بعزت فرمائی۔ پیدا تو آپ مخلوقات ارضی و سماوی کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کو وجود بخش دیا تھا، جیسا کہ آپ نے نعت پاک سرخی العلماء استاذ الاساتذہ امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پاک میں ہمیشہ سماعت فرمائی ہے کہ ظہور ان کا اخیر میں ہے، وجود لیکن سب سے پہلے۔ ظہور کی باتیں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وجود کی باتیں تو بہت لمبی ہیں۔ بس اتنا سمجھیں کہ آقائے نامدار سید عالم کے جد امجد جو تھے وہ حضرت ہاشم تھے۔ ہاشم کا معنی ہے چورنے والا، چونکہ حضور کے دادا ہی متولی تھے کعبہ کے، اس لیے کعبے میں آنے والے اس زمانے میں جو حج کے لیے جس انداز پہ ہوتا تھا آتے تھے، ان کی ضیافت کرتے تھے۔ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بریانی دہی یہ سب نہیں تھا، اونٹ کے شوربے میں روٹی چور کر ڈالتے تھے اور وہی کھانا پروستے تھے کس کو؟ مکے میں کعبۃ اللہ کے سامنے حج کرنے کے لیے اس زمانے میں جو لوگ آتے تھے، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا، روٹی کا چورنے والا۔ اس کا نام ہے، اس کھانے کا نام سرید۔ حضرت ہاشم کی اولاد اس مکے میں تھی موجود، اور یہ جاتے تھے ملک شام تجارت کرتے، وہاں سے واپس آتے، تجارت میں جو نفع ہوتا اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے استعمال کرتے، باقی رقم جمع کرتے تاکہ سال میں ایک مرتبہ ان آنے والے مہمانوں کی، حج میں آنے والے مہمانوں کے لیے ضیافت کر سکوں۔ اتفاق سے آخری سفر ہے حضرت ہاشم کا، مکے سے مدینہ پہنچتے ہیں اور ایک شادی کر لیتے ہیں مدینے کے اندر، کچھ ایام وہاں رکتے ہیں اور حمل ٹھہرتا ہے بیوی کا، پھر وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں، واپس نہیں آ پاتے ہیں، وہی ملک شام میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ادھر مکے میں خبر ملتی ہے کہ ہاشم نے ایک شادی مکے میں مدینے میں بھی کر لی تھی، اور ان کے طرف سے ایک لڑکا ہے، حضرت ہاشم کا ایک لڑکا مدینے میں بھی ہے، اس کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ روایت میں آتا ہے کہ مطلب جو حضرت ہاشم کے ایک بیٹے تھے، دوسرے مکے میں جو بیٹے تھے ہاشم کے، مطلب جاتے ہیں اپنے اس بھائی کو وہاں سے لانے کے لیے، مدینہ پہنچتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، پھر جاتے ہیں اس گھر میں، اس بیوہ سے کہتے ہیں کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے، اب مکے کی تولیت کس کو سونپی جائے گی، لہذا ہماری خواہش ہے کہ اس بھتیجے کو میں لے کر کے چلوں اور پھر وہاں جا کر کے اس کی پرورش ہو اور وہاں کے متولی شپ اس کے ذمے میں لگا دی جائے۔ ماں انکار کرتی ہیں، بہت اصرار کرتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، اپنے ساتھ سواری میں بٹھائے ہوئے ہیں، گندے کپڑے میں ہیں، شیبۃ الحمد اس انداز سے آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلام ہوگا، لہذا ہاشم سے جب پوچھتے ہیں کہ تم تو زرق برق لباس میں ہو، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ نہیں بھتیجا نہیں ہوگا، کوئی غلام ہوگا، تو ان کا نام رکھ دیتے ہیں عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب کے بھتیجے ہیں، مطلب کے بھتیجے ہیں، لہذا
عبد المطلب نام پڑ جاتا ہے، پھر مکے میں آتے ہیں، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر ان سے آخری بیٹے عبداللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی عبداللہ کی اولاد میں اللہ نے رسول کریم سید عالم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بعثت فرمانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال حضرت عبداللہ جب ابھی کنوارے ہیں اور عبد المطلب کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں اچانک ایک دالان پر ایک حسین اور خوبصورت عورت ملتی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت مرعل الخشعمیہ۔ اتنی حسین عورت ہے، جب حضرت عبداللہ حضور کے والد پر نگاہ پڑتی ہے تو فریفتہ ہو جاتی ہے۔ ادھر آگے آگے عبد المطلب جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے عبد المطلب جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے عبداللہ جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت مرعل الخشعمیہ عبداللہ کو اپنے طرف آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ جا کے پہنچتے ہیں، کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، اگر ایک رات میرے یہاں تو رک جائے میں تجھے مکے کا غنی بنا دوں گی، مالدار بنا دوں گی۔ سمجھ گئے گندگی کی طرف بلا رہی ہے۔ میرے آقا کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ انکار کرتے ہیں، پھر اپنے والد کے ساتھ ہمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے اندر حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کر دیتے ہیں۔ اسی آمنہ کے کوکھ سے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کا مختصر واقعہ حضرت مولانا ابو سفیان صاحب نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی پاکیزہ نسب اور اتنے پاکیزہ خاندان کے آپ ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہ کبھی ملی ہے نہ قیامت تک ملے گی۔ اللہ نے ایسی نجابت و شرافت کے ساتھ آپ کو اس دھرتی پہ لایا۔ دوستو بزرگوں، یہ آقا نامدار سرور کونین سید عالم کا اس دھرتی پہ ظہور ہونا، آپ کی پیدائش پوری دنیا کے لیے ایک رہنما پیدائش ہے کہ آج سے اب دنیا میں کفر و شرک مٹنے والا ہے، وحدانیت کا پرچم گاڑا جا رہا ہے۔ اب دنیا میں ایک جو شرک اور گمراہی کا دورہ چلایا گیا تھا، روایت میں آتا ہے آپ ادھر دھرتی میں تشریف لائے، ادھر آتش کدے روم اچانک بجھ جاتا ہے، اچانک بجھ جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے چلنے والا آگ جس کی پرستش لوگ بندے اللہ کے کر رہے تھے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر دنیا میں کون سا کارنامہ ایسا ہوا ہے یہ جس کی وجہ سے آج آتش کدے روم بجھ گیا ہے۔ دوست بزرگوں، ہزاروں کارنامے اللہ نے آپ کے وجود باسعادت کے لانے پر اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا کہ اب اللہ کے بندے شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، اللہ کے بندے اللہ کے بن کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس دھرتی پہ جود بخشا۔ آپ کی وجود باسعادت پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آمینہ بی بی کے گلشن میں، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ۔ آپ بھی پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سید عالم جب دھرتی میں آئے ہیں اور یہاں پر جو شرکیہ جملے بول بول کر کے مشرکین مکہ طواف کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے آنے کے بعد اس کو ختم فرمایا۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مشرکین مکہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی حاجی لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھتے نہیں پڑھتے حاجی لوگ جو حج کیے ہیں پڑھے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے لیکن ملاوٹ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ یہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک ہم حاضر ہو گئے، بار بار حاضر ہونا، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، یہاں تک تو ٹھیک کہتے، پھر ملاوٹ کیا کرتے؟ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، ہاں مگر تیرا وہ پارٹنر، ہاں مگر تیرا وہ شریک جس شریک کا مالک بھی تو ہے۔ کون سی بات ہوئی؟ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر، دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا، دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر۔ اس تلبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریک بنات اللہ کو مانتے تو تھے، جبھی تو نام عبداللہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کا شریک بھی بناتے تھے۔ اسی دوئی کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے اور پوری دنیا سے شرک کو مٹایا، کفر کو مٹایا، بتایا، سمجھایا۔ تو ہم اللہ کا ذکر کریں۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ۔ زور سے پڑھیے، اللہ ہی کا تو نام لیا جا رہا ہے، زور سے پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے رحمان، سو جا رحمت عالم میں تجھ پہ قربان، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ دوست بزرگوں، آقا نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اس کا ذکر بھی کیا، فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں بہت ستایا گیا۔ آج مسلمان اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کو تکلیف محسوس کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم کے سامنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عزنی و اودی، اے میرے آقا۔ اور صحابہ کے کرام کا مزاج یہ تھا کہ ہم تھوڑا اور مختصر سنیں لیکن عمل کرنے کی نیت سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اسی لیے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ آقا نے اتنی مختصر بیان فرمایا، آج دنیا حیرت میں ہے۔ کیسی بات آپ نے فرمائی؟ فرمایا صلی صلاۃ مودعین، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے اندر پوری تقریر رسول اللہ نے فرما دی۔ فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو
اور یہ تصور اور خیال سے پڑھو کہ میری آخری نماز ہے۔ بولیے ایمانداری سے، اگر یہ طے کر لے کوئی کہ میرا آخری سیکنڈ ہے، اس نماز کے بعد پھر چاہے شاید مجھے وقت ملے نہ ملے، پھر اللہ کے پاس حاضری کا موقع مل جائے، تو ظاہر سی بات ہے آخری جب سمجھے گا تو دھیان سے پڑھے گا، خیال کرے گا کہ میری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد پھر میں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو سکوں نہ ہو سکوں، بہتر یہ ہے کہ اس کو دھیان سے پڑھا جائے۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اپنے ہر عمل کو بڑے خیال اور دھیان سے کرو۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ذکر بھی کریں اللہ کے دھیان کے ساتھ، نماز بھی پڑھیں دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اسی طرح ہر نیک عمل کو کریں توجہ کے ساتھ۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی کچھ تکلیفیں اٹھا کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں حضرت مولانا شیز صاحب مرحوم مغفور کے لیے۔ کل جب میں سنا بہت صدمہ ہوا، بڑے ملنسار، بڑے مخلص، بڑی محبت کرنے والے، اب وہ نہ رہے۔ کل ہمارے اوپر بھی کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں گے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ساری صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد میری طرف رجوع کرتا ہے، میری طرف اس کی توجہ ہے۔ ہم سب کے سب اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بچہ نہیں گیا ہے احمد فیصل، اللہ لے گیا ہے۔ مولانا شیز چلے نہیں گئے ہیں، اللہ لے گیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی لے جانے والا ہے۔ تو اللہ سے ہم تعلق جوڑیں، اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اس کے معاونت کرنے والوں کی اللہ مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ اس علاقے کے اندر خیر و برکت اس مدرسے کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ مزید خیر و برکت سے اس علاقے کو، علاقے کے لوگوں کو، علاقے کے کاروبار والوں کو، تماموں کو اللہ نوازے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔